ہدایات آ رہی ہیں کہ ہر کوئی گھر سے نکلتے ہوئے پبلک مقامات مساجد میں آتے جاتے کیئرفل رہے اور اپنے ارد گرد نظر رکھے، بالخصوص مسجد کے دیوار کے ساتھ گاڑی موٹر سائیکل نہ کھڑا کیا جائے، بالخصوص صبح کی نماز کے بعد بھی اور نماز تراویح کے دوران تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سواریاں مسجد سے کے سامنے جو پارکنگ ہے وہاں لگائیں، اور ہر آدمی ہر خاتون اپنے ارد گرد نظر بھی رکھے، اگر کوئی مشکوک کوئی چیز نظر آئے، کوئی شخص نظر آئے تو اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ پولیس کی طرف سے بھی انتظام ہے، وہ لوگ بھی آتے ہیں، فیمیل اہلکار بھی ہوتی ہیں، اور مسجد کا بھی گارڈ ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، باقی اصل حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کبھی بھی نہ بھولیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی جامع دعا ہے، جب بھی آدمی گھر سے باہر نکلے یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جو دوسری دعائیں ہیں آدمی اس کا اہتمام کرے، آیت الکرسی پڑھے، درود شریف کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو استحکام سالمیت عطا فرمائے۔ جو اس کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی اپنے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الفرقان مکی دور کے درمیانے حصے میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ان چند اعتراضات شبہات کا جواب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی الفاظ سے۔ بہت بڑا بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی۔ الفرقان وہ کتاب جو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے، بتاتی ہے کون سا راستہ صراط مستقیم ہے اور کون سے راستے گمراہیوں کے راستے ہیں۔ اسی طرح تبارک الذی ان شاء، یہاں بھی اللہ نے اپنا تعارف ان الفاظ سے کروایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے، عظمت والا ہے، جلالت والا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف مختلف اسالیب میں پیش کیا ہے تاکہ اس کے عبادت گزار بندے اس سے سمجھ کر اور اس سے متعارف ہو کر اس کی عبادت کریں۔ جس قدر اللہ کی عظمت، اس کی جلالت دل و دماغ میں جاگزین ہوگی، اسی قدر انسان کو دعا کرنے میں، التجائیں کرنے میں، مناجات کرنے میں، عبادات کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت سننے اور سنانے میں ایک چاشنی نصیب ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں کم از کم جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، بالخصوص سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ مفہوم ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح جاگزین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ رسول عام انسانوں کی طرح ہے، تو اگر اللہ کا نمائندہ ہونا تھا تو کسی اچھے خاندان سے ہوتا، ڈنڈی پٹی فیملی سے ہوتا، یہ تو ہم سے بھی غریب ہے۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ کھاتا پیتا ہے، رسولوں کا کیا کام وہ کھائیں پئیں، تو کبھی کہتے کہ وہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، یہ جو مقام نبوت و رسالت ہے
مقام تقوی و للہیت ہے، مقام علم و فضل ہے، اس کے لیے کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا یا مالدار ہونا، دنیا دار ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ جسے چاہے وہ عطا فرمائے۔ یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں، میرٹ ہیں، جو ناقص ہیں، محدود ہیں، جبکہ اللہ کا جو حسن انتخاب ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ محمد بن عبداللہ کو اپنے جیسے انسانوں میں تصور کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، وہ انسان ہیں، سید البشر ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ انہوں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے ہیں، ان کی جوانی بے داغ ہے، کبھی اس پر توجہ دی ہے؟ ان کے دشمن ان کو الصادق الامین کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، اور اللہ کے ہاں تقوی، پرہیزگاری، کردار کی قیمت ہے، نہ کہ مال و دولت، جاہ و حشمت اور سٹیٹس کی۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، جو باقی چیزیں رہنے والی ہیں وہ اللہ دیکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتا ہے۔ قیامت کے روز مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو حاضر کیا جائے گا، ان کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ عام مشہور بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، پہلے لوگوں کی گواہی دیں گے، پہلے نبیوں کے برحق ہونے کی گواہی دیں گے، لیکن یہ بھی مقام ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کریم کو پس پش ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام انذار ہے ہر اس مسلمان کے لیے جس کا تعلق قرآن کریم سے بہت کمزور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم ہمارے بنیادی سلیبس کا حصہ ہوتی، ہماری تربیت کا نصاب ہوتی، قرآن کریم کی آیات ہماری سائنس کا محور و مرکز ہوتی، غور و فکر کا محور و مرکز ہوتی، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ بہت، اللہ معاف فرمائے، تمسخر کیا، استہزاء کیا، استخفاف کیا۔ جو اصل اس کا سٹیٹس تھا وہ ہم بھول گئے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب رشد و ہدایت ہے۔ ہم نے اس کو دم کے لیے بنا لیا، اور مصیبتوں میں پڑھنے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے۔ یہ اس کے ظاہری برکات ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں تدبر کیا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ کتاب رفعت ہے، بلندیاں عطا کرتی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ اقوام کو، قوموں کو سرخروی عطا کرتے ہیں، اور جو اس کو نظر انداز کرتا ہے اللہ اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ بھی اس کو پھر بھلا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان قرآن کریم کو ہم اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کا کم از کم ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، اس کا مفہوم آنا چاہیے۔ ہمارے بچے کچھ بھی بن جائیں، اگر وہ قرآن کریم کی دولت سے محروم ہیں تو وہ محروم انسانیت ہیں۔ کوئی بڑا سائنسدان بن جائے، آئی ٹی کا ماہر بن جائے، انجینئر، ڈاکٹر بن جائے، لیکن اگر وہ قرآن کریم سے بے خبر ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت جہاد کبیر ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اللہ، علم اور جو آداب دعوت ہیں اس کی بنیاد پہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا جہاد کبیر ہے۔
جہاد اکبر ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے جان اللہ کو دے دینا یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ جہاد کبیر یا جہاد اکبر کبھی دعوت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی قتال کی صورت میں ہوتا ہے، حسب حالات، حسب سرکمسٹانسز۔ جو لوگ، جو امتیں قرآن سے جڑی ہوتی ہیں وہ ان ہر دو وسائل کا استعمال کرتی ہیں دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے، دنیا میں اصلاح کا جھنڈا لہرانے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کافر لوگوں کی باتیں نہ مانیں اور اس کے ساتھ یعنی قرآن کریم کے ساتھ، علم قرآن کے ساتھ اور قرآن کریم کی تعلیمات، ہدایات کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے۔ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ اللہ کے کچھ مقربین جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کا ایک کرائٹیریا پیش کیا ہے اور نمونہ انسانیت پیش کیا ہے کہ اللہ کن صفات سے متصف لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ آخری رکوع بہت پیارا ہے، اس کو زبانی یاد کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ والدین پریشان ہیں کاؤنسلنگ کے حوالے سے، ٹریننگ، تربیت کے حوالے سے، تو یہ ایک بہترین آؤٹ لائن ہے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ تو اللہ نے ایسے صفات سے متصف لوگوں کو عباد الرحمن کہا ہے۔ کیا معنی؟ ویسے تو ساری مخلوق اللہ کی بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں سارے انسان، یعنی وہ خاص بندے جو اللہ کے بہت قریبی ہیں اور جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا انسان کسی کے بارے کہہ دینا یہ میرا بندہ ہے، تو اس بندے کا 2 کلو خون بڑھ جاتا ہے ایسے ہی کہ مجھ پر کسی کا ہاتھ ہے، ٹھنڈی پٹی والے کا۔ تو اللہ رحمان، وہ کہہ رہا میرے رحمان کے بندے۔ تو رحمان کے بندے بننے کے لیے یہ کرائٹیریا سماعت فرما لیں۔ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، جب گموار ان پڑھ لوگ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دیں تو برداشت کرتے ہیں، اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرنے میں بالخصوص اور ہر زندگی کے معاملے میں اعتدال، توازن کا دامن نہیں چھوڑتے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹ کی محفلوں میں اور جھوٹی گواہیوں میں شریک نہیں ہوتے، بےہودہ کام کوئی ان کے سامنے ہو تو اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ جب انہیں اللہ کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے تو غور سے، توجہ سے سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور یہ آخری دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ ہر مسلمان مرد خاتون کو یاد ہونی چاہیے، چھوٹا بڑا، شادی شدہ غیر شادی شدہ، ہر ایک کی زبان پہ یہ دعا بطور ورد ہونی چاہیے۔ بڑی جامع دعا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اپنی فیملیز اور اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان حال رہتے ہیں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کے برے رویوں کی وجہ سے۔ تو یہ دعا نسخہ اکسیر ہے اور بہت کامیاب علاج ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ پرہیزگار لوگوں کا امام بننا یہ سٹیٹس ہے، مقام ہے۔ ظاہرہ جو متقین کا امام بنے گا اس کے اندر خود بھی تقوی زیادہ ہوگا۔ سورہ شعراء ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے کفر، شرک اور انکار کا بڑا غم رہتا تھا، آپ ہلکان ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، مجھے مان نہیں رہے، اللہ کی نہیں مان رہے، حق کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کیفیت کا یہاں بیان کیا ہے، اور پھر گزشتہ
بڑے معروف مشہور چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ، نوح، ابراہیم اور صالح، شعیب علیہم السلام، اور تسلی دی کہ یہ لوگ بھی آئے تھے اپنے اقوام کی طرف، انہوں نے بھی دعوت توحید دی، لیکن بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنے مشن میں لگے رہیں، آپ حسب استطاعت کوشش صرف کرتے رہیں، نتیجہ اللہ کے ہاں چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر ایک نے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی اور کہا کہ دیکھو میں اپنی اس دعوت پر تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، یہ میرے اللہ کے سپرد ہے۔ تو ہر نبی نے مخلص ہو کر، امین ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کافر اور مومن کی سوچ کا فرق ایک جگہ بیان ہے کہ جو مومن ہے اس کی سوچ وسیع ہوتی ہے، اور کافر وہ صرف اس دنیا کے ارد گرد دیکھتا ہے، اس کی سوچ محدود ہے، جبکہ مومن کے سامنے اس کا مستقبل آخرت ہے جو لا محدود ہے اور غیر متناہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، بالخصوص ان کے بچپن کا اور فرعون کے دربار میں جو مکالمہ ہوا اس کا، اور جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا معبودان باطلہ سے کھلم کھلا دشمنی کا اعلان ہے، اور اسی طرح گزشتہ اقوام ان کا جو انجام تھا، انجام بد، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن مجید شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی شخص آتا ہے، یا یہ کسی شخص کے پاس جا کر قرآن سیکھتا ہے، یا پرانی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ نے ان اعتراضات کا یہاں جواب دیا ہے، اور قرآن کریم کی ڈیفینیشن پیش کی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور جو تم کہتے ہو کہ یہ کسی نجومی کاہن کا ہے، تو یاد رکھو جو شیاطین ہوتے ہیں یہ ایسے انسانوں پر نازل نہیں ہوتے، بلکہ جو بہت برے قسم کے ہوتے ہیں، بہتان طراز اور جھوٹ بولنے والے، اور قول و فعل کے تضاد کا شکار شعراء بالخصوص، ان کا بھی نام لیا گیا ہے۔ شیاطین کا نزول ایسے لوگوں پر ہوتا ہے۔ شعراء کا جو سٹیٹس ہے دین اسلام میں، اگر کسی شاعر، کسی مفکر کا ادب اور شعر دین اسلام کی حمایت میں، تائید میں ہے، تو وہ قابل تحسین ہے۔ اگر کسی کا ادب اور کسی کا شعر اس کے برعکس ہے، تو وہ پھر ان آیات کا مصداق ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے شعراء ہیں جن کی شاعری بامقصد تھی، اور انہوں نے اپنی شاعری کو، ادب کو وسیلہ دعوت بنایا۔ تو ان میں سے ہمارے ماضی قریب کے علامہ اقبال ہیں، جن کی شاعری اسلام کی حمایت میں استعمال ہوئی، اور آج بھی ان کا کلام یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو یہ اقبال کی انفرادیت ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے۔ سورہ نمل ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک خوبصورت واقعہ بیان ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام وہ نبی بادشاہ تھے کہ جن کی نبوت، رسالت اور اقتدار و اختیار بے مثال ہے۔ باپ بھی نبی تھے اور خود بھی نبی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو جو خصائص عطا کیے تھے، ان میں سے یہ تھا کہ ان کی حکومت چرند پرند حیوانوں پر تھی، جنوں پر تھی۔ تو ایک بے مثال ان کی سلطنت تھی۔ تو ایک لاؤ لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزرے، تو چیونٹی نے دیکھ لیا۔ پھر چیونٹیوں نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تم روند نہ دی جاؤ۔ تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو انہوں نے وہاں دعا کی وہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اسی طرح کی دعا سورۃ الاحقاف میں بھی ہے
بالخصوص وہ حضرات جن کا ریورس گیئر شروع ہو چکا ہے، 40-45 سال کو تجاوز کر چکے ہیں، وہ اس دعا کا اہتمام کیا کریں۔ چونٹی کا واقعہ ہو گیا، ہدہد اور قوم سبا اس کا واقعہ ہے۔ یہ ہدہد ایک پرندہ تھا، اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایک یمن ملک میں سبا ملکہ ہے بلقیس اس کا قرآنی نام تو نہیں ہے، باقی تاریخ میں ملتا ہے، اس کی قوم شرک کر رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہاں پیغام دعوت بھیجا کہ وَأَتُونِي اللہ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ تم سب میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا۔ تو وہ ملکہ بڑی عقل مند خاتون تھی، اس نے کہا کہ میں آزماتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہے یا ویسے ہی ہے جیسے اس کا خط ظاہر کر رہا ہے۔ اس نے بہت بڑے تحائف دے کر بھیجا، تو سلیمان علیہ السلام نے نہیں لیے، کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے، تمہارے ہدایہ تمہیں میں واپس کرتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ عام دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، کوئی غیر معمولی آدمی ہے۔ بہرکیف حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عفریت کے ذریعے پلک جھپکنے میں اس کا جو تھا تخت تھا اس کا، جو اس کے دربار کا ساز و سامان وہ سارا منگوا لیا۔ وہ آئی اپنے لشکر کے ساتھ، تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس نے وزٹ کیا، اور بالآخر جب اس نے دیکھا کہ یہ غیر معمولی ہے تو پھر اس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ واقعہ بہت خوبصورت ہے سورہ النمل کا، تو گھر جا کر اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اہل علم نے اس پر مستقل بھی لکھا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ سے اخلاقیات میں، تربیت میں کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں، بالخصوص عقیدہ توحید میں، کہ یہ عقیدہ توحید ہدہد کی فطرت میں بھی موجود تھا۔ اس نے بھی شرک کو ناقابل یعنی قابل نفرت انداز میں دیکھا، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال آیا، کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ عموماً نارملی حالت میں غیر مسلم کو نہیں دینی چاہیے، البتہ ایسے غیر مسلم جن سے یہ توقع ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے یا اسلام کے قریب ہوں گے یا اپنے علاقوں میں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو ان حالات میں تالیف قلب کے طور پہ ان کو دی جا سکتی۔